अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम एनालिसिस करेंगे जो पास्ट 3 इयर्स के पेपर्स आए हैं उसमें कैसे कैसे ट्रेंड चेंज हुए, कैसे क्वेश्चंस हम 2022 में एक्सपेक्ट करते थे और कैसे हम 2023 में एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए वो भी मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी। तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, मेरे साथ फॉलो कीजिएगा कि ट्रेंड कैसे बदला है। सो लेट्स स्टार्ट विद 2022 पेपर 2020 पेपर। अब 2020 में हमारे पास पेपर किस तरह आया है इसमें हम जरा देखते हैं। हम एक एक क्वेश्चन को जरा वन बाय वन रीड आउट करते हैं और फिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन फिलोसफी, व्हाट इज इट्स रिलेशनशिप विद रिलीजन। ये पहले चैप्टर में से आया है, ठीक है, ओके फाइन फेयर इनफ, इससे पहले भी आते रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, डाउट इज द की पॉइंट ऑफ कार्टेशियन मेथड, इल्यूमिनेट। डेकार्ट्स का क्वेश्चन है, रैशनलिस्ट का है, ओके ठीक है, ये भी हो जाएगा। Third question is, Bergson rejects any kind of teleological explanation of evolution. Give your own opinion. अब ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन आ गया है। सेकेंडली, अब आप ये देखें कि उससे पहले जो पेपर्स आते थे उसमें हम सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, डेकार्ट्स, लॉक, ह्यूम को डिस्कस करते थे। बर्गसन को, कार्ल पॉपर को कम डिस्कस किया है, ठीक है। ट्रेंड आप देख लेंगे, वो भी मैं आपको किसी दिन एनालाइज करा दूंगी वो सब पेपर्स में कि बर्गसन का कितना कोई सवाल आया। अब इस पेपर में 2020 में बर्गसन पे हमें एक क्वेश्चन आया है और वो भी सिंपल क्वेश्चन ही है, एक्सप्लेनेशन ऑफ एवोल्यूशन में कैसे उसने रिजेक्ट किया और उसके आपका ओपिनियन क्या, उसने आपका ओपिनियन मांगा है, ठीक है। बुकिश आपने नहीं देना, आपने अपना ओपिनियन देना है इस पे। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन के इलस्ट्रेट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्टिव आइडियलिज्म ऑफ बर्कले, ठीक है, एक्सेप्टेड, इजी सवाल है। फिर उसने कहा है मेन आइडिया ऑफ कांट्स एथिक, कांट के एथिक के बारे में, ये भी आसान है, हो जाएगा। राइट एन एसे ऑन इब्न सीनास थ्योरी ऑफ नॉलेज, अभी सिंपल थ्योरी ऑफ नॉलेज पे एसे उसने लिखने को कहा है, ठीक है। कीप दैट इन माइंड, जब वो एसे की बात कर रहा है तो आपको एसे के फॉर्मेट में लिखना, आपको हेडिंग शेडिंग्स नहीं देनी। आपने जैसे हम इंग्लिश ऐसे लिखते हैं, आपने उसी तरह ऐसे लिखना है। पहले आपने आउटलाइन बना देनी है, जो जो पॉइंट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे आप, जो जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, आप वो ब्रेनस्टॉर्म करके उसकी आउटलाइन बनाएंगे नीट एंड क्लीन, पहले रफ पे फिर नीट पे, और फिर उसके बाद आपने एक ऐसे लिख देना, ठीक है। एंड देन हमारे पास सवाल आ रहा है साइकोलॉजिकल एथिकल ईगोइज्म, ट्रांसेंडेंटलिज्म, और डेरिडा पे सवाल आ गया। डेरिडा पे आया, बर्गसन पे आया, ठीक है। कांट पे हमें इसमें 2 सवाल आ गए हैं, और कांट एक एथिक्स में से आया और एक ट्रांसेंडेंटलिज्म में आया, दोनों इजी आए। ये हमारा 2020 का पेपर विच इज क्वाइट इजी। अब हम 21 पे जाते हैं। अच्छा, 21 में अब देखें उसने क्या दिया। उसने मिल का मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी दे दिया। मिल हम कम पढ़ते हैं, उसमें को भी उसने कहा क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। सिंपल एक्सप्लेन डिस्क्राइब की बात नहीं की, एग्जामिन के बाद उसने कहा जी क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है हमने मिल की मेथड को। क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात होती है कि आपने उस पर क्रिटिसिज्म भी करना है, उसको इवैल्यूएट करना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा आम से सवाल नहीं होता, थोड़ा सा इसका वेटेज भी ज्यादा होता है, और इसमें मार्क्स गेन करना, अगर आप अच्छा से क्रिटिकल एनालिसिस उसका देते हैं, एवैल्यूएशन देते हैं, तो मार्क्स अच्छे आएंगे। और अगर आप अच्छे नहीं है एनालिसिस में तो आई वुड सजेस्ट ऐसे सवाल ना करें, गो फॉर द नेक्स्ट वन। कांट का कोपर्निकन रेवोल्यूशन एंड फिलॉसफी, ठीक है। अब हमने कांट की फिलॉसफी पढ़ी है, उसमें हमने कोपर्निकन रेवोल्यूशन भी पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंगली कांट की फिलॉसफी कैसे चेंज होती है हमें ये भी पता है, ठीक है। तो ये भी कोई इतना मुश्किल है, तो उसमें सिंपल सवाल पूछे एक्सप्लेन का। फिर सवाल आया सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू लॉक, इजी है। डिफाइन यूटिलिटेरियनिज्म, हाउ यूटिलिटेरियन डिसाइड्स वेदर और नॉट एन एक्ट इज मॉरली राइट। यूटिलिटेरियनिज्म की ही उसमें हमने बताना है कि कैसे वो मॉरली राइट और रॉन्ग एक्ट होगा। ये भी इजी था, मतलब 3 सवाल हमें यहाँ पे इजी लग रहे हैं। नेक्स्ट आता है खुदी का कॉन्सेप्ट, ये भी इजी, 4 सवाल हमारे स्ट्रेट अवे, सेकंड थर्ड से लेके 6 तक हमारे 4 सवाल स्ट्रेट अवे हो जाते हैं। इजी पेपर था, ठीक है। अच्छा, ये 4 सवाल जो उसने इजी दिए हैं, अगले 4 जो उसने दिए हैं 3, वो किस तरह के हैं। उसने सवाल दिया जी, अच्छा अब इसमें देखें 2 उसने क्वेश्चंस दे दिए हैं जो कि 10 मार्क्स ईच है। तो आपके पास
chances are کہ لوگ اب اس میں دیکھیں اس میں اس نے فلسفی کا اور ریلیشن شپ وتھ ریلیجن جو ہمیں 2020 میں پیپر میں اس نے دیا ہے وہی یہاں پہ بھی اس نے ہمیں دیا ہے ٹھیک ہے سوال کی ریپیٹیشن دیکھ رہے ہیں یہ وہی سوال اس نے ہمیں دیا ہے وہاں پہ ہمیں اس نے کانٹ کا ٹرانسینڈنٹلزم پوچھا ہے مور لیس اس نے یہاں پہ کوپرنیکن ریولوشن پوچھ لیا ہے ٹھیک ہے اب سوال کوشچن نمبر 7 کیا ایکسپلین اینڈ کرٹیسائز پریگمیٹک تھیوری آف ٹروتھ ایکسپلین اینڈ کرٹیسائز پریگمیٹک تھیوری آف ٹروتھ تھیوری آف ٹروتھ جب ہم پریگمیٹزم پڑھ رہے ہیں پریگمیٹک تھیوری آف ٹروتھ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز بہت ایزیلی پتہ ہے اس میں جو فلاسفرز ہیں پیئرس ڈیوی اور جیمز ان کی کیا تھیوری آف ٹروتھ ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے جب ہم ویسٹرن فلاسفی پریگمیٹک فلاسفرز کو پڑھ رہے ہیں ڈیفائن فلاسفی واٹ از ریلیشن شپ ود ریلیجن یہ بھی ہمیں پتہ ہے پچھلے پیپر میں آیا ٹھیک ہے اور پریگمیٹک تھیوری آف ٹروتھ کو مور اور لیس موو کرتے کراتے ہم 2022 میں لے کے جائیں گے وہ کیسے میں آپ کو آگے بتاؤں گی پھر ہمارے پاس شارٹ نوٹ آگے ڈیڈکٹیو امپیریسزم اور سوشل کانٹریکٹ تھیوری تو یہ بھی آپ کوشچن ایزیلی کر سکتے ہیں تو 21 کا جو پیپر ہے نا فلسفی کا یہ بھی ایزی تھا ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھ لیں اس نے نا ایک دم سے ایگزامینر نے بمبارڈمنٹ نہیں کی کہ اس نے کہا ہو کہ پچھلے سال آسان پیپر تھا تو اس بار بالکل ہی الٹ پیپر دے دے نہیں اس نے ٹرانزیشن دکھائی ہے 2020 میں 2-4 سوال اس نے ٹرانزیشن کے طور پہ دکھا دیے ہیں اس میں بھی اس نے پریگمیٹک تھیوری آف ٹروتھ اس میں تو خیر اتنا زیادہ نہیں دکھایا کوپرنیکن ریولوشن مل کا میتھڈ کریٹیکل ایویلویٹ پریگمیٹک تھیوری آف ٹروتھ یہ اس نے ٹرانزیشن دکھا دی کہ اس طرح سے اب ٹرینڈ بدلے گا ٹھیک ہے آگے آ جائیں 2022 کے پیپر میں pragmatists argue that philosophy has become irrelevant do you agree if you agree تو آپ نے بتانا ہے کہ ہاں جی ہم اگری کرتے ہیں کیسے اگری کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے ایویڈنسز دینے ہیں کہ جی پریگمیٹک جو ہے پریگمیٹسٹ جو ہے یہ پریگمیٹک اپروچ جو ہے وہ پریکٹیکل اپروچ پہ ہے تو ان کے لیے ٹروتھ کو گین کرنا وہ اٹس این ایوالونگ پروسیس اٹس ناٹ سم تھنگ جو کہ اسٹیٹک ہو اور جو ڈے 1 سے چلا آ رہا ہے ہم اسی پیٹرن پہ چلیں گے نہیں یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے ٹھیک ہے پھر کوشچن اس نے اب کیا کیا پہلے میں اس نے 2 سے 3 سوال ٹرانزیشن میں دیے اس میں اس نے 2 سے 3 سوال ایزی دیے تاکہ بچے پیپر پاس کر لیں ٹھیک ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پیپر میں اس نے ٹرانزیشن وہ پہلے سے دے رہا ہے 2020 سے وہ ٹرانزیشن دکھا رہا ہے کہ اس طرح آئیں گے سوال اور آگے پروبیبلی آ سکتے ہیں پھر اس میں ایک سوال آسان ہے ایرسٹوٹل ڈرائیو ورچو ایتھکس فیلسیز والا بالکل ڈفرینٹ سوال تھا مارکس ہیومن کانشیسنس ایکسیپٹیبل تھا ایگزامن کرنا ہم نے ایزی تھا ہو گیا ڈسکس برگسنز کرٹیک آف کانٹ فلسفی اب آپ نے برگسن اور کانٹ کی فلسفی کو اچھے سے پڑھا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں کیسے برگسن نے کرٹیک کیا اس کو ٹھیک ہے تو یہ بھی ایزی تھا شیڈ لائٹ آن ڈیبیٹ بٹوین فوکالٹ اینڈ ڈیریڈا یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پڑھیں کچھ لوگ نہ پڑھیں یہ ہو سکتا ہے کسی نے چھوڑ دیا ہو بٹ ابھی آپ نے جو میجر فوکس دینا ہے وہ ویسٹرن فلسفرز کو دینا ہے اب آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں کوئی ایرسٹوٹل کا صرف ایک سوال کوئی پلیٹو کا سوال نہیں ہے کوئی ڈیکارٹس لاک کا سوال نہیں ہے اس میں کیا ہے مسلم فلسفرز ہیں ویسٹرن فلسفرز ہیں مینلی اگر آپ نے مسلم اور ویسٹرن فلسفر بہت اچھے سے کیے ہوتے آپ لاسٹ کوشچن بھی کر سکتے ہیں جس میں سے 2 بلکہ سارے اس نے مسلم فلسفرز کا سوال دیا ہے ٹھیک ہے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایکسپلینیشن سے یا ڈسکرپشن پہ نہیں جا رہا ڈسکشن پہ نہیں جا وہ ایویلویشن پہ جا رہا ہے کرٹیسزم پہ جا رہا ہے جہاں پہ کوئی بھی اب آپ فلسفی پڑھیں گے نا کوئی بھی فلسفر کو پڑھیں گے اس کی کوئی بھی فلسفی ہوگی آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ اس ایک فلسفر پہ کس نے کرٹیسائز کیا ہے اور اس ایک فلسفر نے آگے کس کو کرٹیسائز کیا ہے ٹھیک ہے یہ کرٹیسزم کا جہاں پہ بھی کوئی پوائنٹ آف انٹرسیکشن آ رہا ہے کوئی پوائنٹ آف کانفلکٹ آ رہا ہے 2 یا 2 سے زیادہ فلسفرز کا وہ آپ نے ضرور مائنڈ میں رکھنا ہے کیپ دیٹ ان یور مائنڈ ڈو ناٹ فرگیٹ دیٹ اس کو بیس بنا کے آپ نے آگے پریپریشن اپنی کرنی ہے 2023 کے لیے کیونکہ یو نیور نو ہو سکتا ہے 2023 میں پیپر بہت آسان ہو وہ بیک ٹو نارمل چلا جائے وہ 2018 میں 2019 میں پیپر دے بہت ایزی سا ہو سکتا ہے وہ ویسے ہو سکتا ہے وہ اب مشکل پہ سے مشکل پہ جائے کیونکہ پیپر جو ہے نا وہ نمبر آف اسٹوڈنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے
پیپر بنتا بعد میں ہے, انرول اسٹوڈنٹس پہلے ہو جاتے ہیں, تو اس انرولمنٹ کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ انرول ہو چکے ہیں اس میں. اور کیونکہ یہ پیپر جو ہے نا نارملی پہلے کم لوگ لیتے تھے, ابھی ٹرینڈ اس کا بڑھتا جا رہا ہے, تو ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے, تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ اگر اس کا اسکورنگ چانس کم ہو گیا ہے, کم کیسے ہوا ہے کہ پیپر تھوڑا سا ٹرکی بن رہا ہے تو آپ اس کو ڈراپ کر دیں. نو, دس از ناٹ سم تھنگ سیم. اس کو اچھے سے پریپیئر کرنے کا مطلب ہونا چاہیے کہ آپ نے اس پہ اتنی محنت کی ہے اس سبجیکٹ پہ. 22 کا ایگزام ہو گیا ہے, 23 کا اپ کمنگ ہے, تو اب آپ اپنے آپ کو مینٹلی اپنے آپ کو ریڈی کریں اور اپنے آپ کو اس ایک پیس میں لے کر آئیں کہ آپ اچھے طریقے سے چیزوں کو اینالائز کر سکیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ جس کا جو کرٹیسزم ہے وہ پڑھیں, جہاں پہ جو انالیسس کرنا ہے وہ پڑھیں, اور 5 پیپر ضرور دیکھیں. اگر آپ نے 5 پیپرز دیکھے ہوتے نا تو آپ کو ضرور آئیڈیا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, اس سوال میں ایز سچ کوئی بھی 5 پیپر میں سے کوشچن نہیں آیا, مانا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں آتا. یو نیور نو کب آ جائے. تو آپ کو ایک آئیڈیا پتہ لگ جاتا ہے, فلو پتہ لگ جاتا ہے, کوشچن آ کیسے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے 5 پیپرز کو ضرور دیکھیں. اور کوئی کوشچن, کوئی کوئری ہو تو پلیز ڈو آسک می ون ایور یو وانٹ ٹو. میں کوشش کرتی ہوں جتنے بھی, جس کا بھی میں آنسر کر سکوں جب بھی مجھے ٹائم ملے, تو میں سب کے کوشچنس کو, کامنٹس کو ایڈریس کروں. سو آپ مجھے کبھی بھی کسی بھی وقت میسج کر سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ, ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.